السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ۔ تفسیر سورۃ الانبیاء، پہلی آیت سے 15 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں اپنے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں۔ ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو۔ مشرکین مکہ نے دین ابراہیمی کو بگاڑ کر بت پرستی اور طرح طرح کی خرابیاں اس میں پیدا کر لی تھیں۔ جب قرآن مجید میں بت پرستی اور اس کی خرابیوں کی مذمت روز بروز اترنے لگی تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت طرح طرح کی باتیں اور مشورے کرنے لگے۔ کوئی نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح شاعر لوگ عقل کے برخلاف خیالی باتیں اپنے شعروں میں باندھتے ہیں، اپنے شعروں میں کرتے ہیں، ویسی ہی خیالی باتیں قرآن مجید میں ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ رات کو انہیں برے خواب آتے ہیں اور وہی رات کے برے خواب یہ دن میں لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا رسول آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا، فرشتہ ہونا چاہیے، اور کوئی کہتا اگر یہ رسول ہیں تو پہلے رسولوں کی طرح کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتے جس سے ہم سب قائل ہو جائیں۔ قریش کی باتوں کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہاری بے ادبی کی باتوں اور خفیہ مشوروں کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ ایک دن تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن قریش کے شبہات جو نبی علیہ السلام کی نبوت کی نسبت تھے، ان کا جواب ادا ہو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہیں۔ دنیا کی مدت ان نبی علیہ السلام کے بعد بہت ہی تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ حساب و کتاب کا وقت قریب آنے والا ہے۔ قریش کو اب غفلت چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو متنبع فرما رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، پھر بھی لوگوں کی غفلت میں کمی نہیں آئی، نہ وہ اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں جو ان کے کام آئے، بلکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے مشغول اور منہمک ہو رہے ہیں کہ قیامت سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، امر الہی آ گیا، اب کیوں جلدی مچا رہے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ ابو نواز شاعر کا ایک شعر
ٹھیک اسی معنی کا ہے. کہتے ہیں الناس فی غفلاتہم وراح المنیۃ تطحن وراح المنیۃ تطحن. موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب مہمان بن کر آتے ہیں. انہوں نے بڑے اکرام اور احترام سے انہیں اپنے گھر میں اتارا، اپنے گھر لے گئے اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سفارش کی. ایک دن یہ بزرگ مہمان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فلاں وادی عطا فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بہترین زمین کا ایک ٹکڑا میں آپ کے نام کر دوں تاکہ آپ کو بھی فارغ البالی رہے اور آپ کے بعد آپ کے بال بچے بھی آسودگی سے آرام سے زندگی گزار سکیں. حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے لگی ہے. پھر آپ نے یہی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اس کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد کفار قریش اور انہی جیسے اور کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا کلام اور وحی الہی کی طرف کان ہی نہیں لگاتے، سنتے ہی نہیں. یہ تازہ اور نیا آیا ہوا ذکر دل لگا کر سنتے ہی نہیں ہیں، اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے اڑا دیتے ہیں، اور ان کا دل تو ہنسی اور لہو و لعب میں، کھیل میں مشغول ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہیں اہل کتاب کی کتابوں کی باتوں کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اہل کتاب کی کتابوں کے بارے میں ان کی باتوں کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو کتاب اللہ میں بہت کچھ رد و بدل کر لیا، تحریف و تبدیلی کر لی، کمی و زیادتی کر لی. تمہارے پاس تو اللہ کی اتاری ہوئی خالص کتاب موجود ہے جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ کتاب اللہ سے بے پرواہی کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو اس کے اثر سے خالی رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ظالم اوروں کو بھی بہکاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنے جیسے ایک انسان کی ماتحتی میں اپنے جیسے ایک انسان کی ماتحتی میں تو ہم نہیں رہ سکتے، یعنی ان کا کیسا کہنا نہیں مان سکتے. تم کیسے لوگ ہو کہ ان کو دیکھتے بھی ہو اور ان کے ساتھ رہتے بھی ہو اور دیکھتے بھالتے جادو کو مان رہے ہو، یعنی اس کا بھی کہنا مان رہے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ وہ تو جادو کرتا ہے، تم اس کی باتوں کو مان رہے ہو. یہ ناممکن ہے کہ ہم جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسالت اور وحی کے ساتھ مختص کر دے. پھر تعجب ہے کہ لوگ باوجود علم کے اس کے جادو میں اور اس نبی کے فریب میں آ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة كما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها افهم یؤمنون. پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو آسمان و زمین میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور پورا داتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ قرآن تو نبی نے محمد نے خود گھڑ لیا ہے. بلکہ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسا نشان لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ ان بد کرداروں کے جواب میں جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بہتان باندھتے ہیں ان سے کہیے کہ جو خدا آسمان و زمین کی تمام باتیں جانتا ہے، جس پر کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، اس نے اس پاک کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا. اس میں اگلی پچھلی تمام خبروں کا موجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اتارنے والا عالم الغیب ہے. وہ تمہاری سب باتوں کا سننے والا اور تمہارے تمام
حالات کا علم رکھنے والا ہے، بس تمہیں اس کا ڈر رکھنا چاہیے۔ پھر کفار کی ضد ناسمجھی بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود حیران ہیں، کسی بات پر جم نہیں سکتے۔ کبھی کلام اللہ کو جادو کہتے ہیں تو کبھی شاعری کہتے ہیں، کبھی پراگندہ اور بے معنی باتیں کہتے ہیں، اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود گھڑ لیا ہوا بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود بنایا ہے۔ تو تم خیال کرو کہ اپنے کسی قول پر بھروسہ نہ رکھنے والا، جو زبان پر چڑھے بک دینے والا کہنے والا بھی مستقل مزاج کہلانے کا کہیں مستحق ہے۔ کبھی کہتے تھے اچھا اگر یہ سچا نبی ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی طرح کوئی اونٹنی لے آتا، ہمارے لیے لے آئے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا کوئی معجزہ ہم کو دکھائے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ہم پر ظاہر کرے۔ بے شک اللہ ان چیزوں پر قادر تو ضرور ہے، لیکن اگر ظاہر ہوئیں اور پھر بھی یہ اپنے کفر سے نہ ہٹے تو عادت الہی کے تحت عذاب الہی میں پکڑ لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو پیس دے گا۔ عموماً اگلے لوگوں نے یہی کہا اور ایمان نصیب نہیں ہوا اور غارت کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح یہ بھی ایسے معجزے طلب کر رہے ہیں، اگر ظاہر ہو گئے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے گا۔ جیسا کہ فرمان ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ گویا تمام تر معجزے دیکھ لیں، اگر وہ تمام تر معجزے دیکھ لیں ایمان ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہاں عذاب علیم کے بعد تو فوراً تسلیم کر لیں گے، یعنی جب عذاب دیکھیں گے اور اللہ ان کے سامنے عذاب لائے گا تو فوراً تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ اس وقت ان کا ایمان لانا بے سود ہوگا، بیکار ہوگا۔ بات بھی یہی ہے کہ انہیں ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ جو سب کہہ رہے تھے کہ معجزہ لے کر آئیں تو ایمان لانا بھی ان کو ایمان تو نہیں لانا تھا، ورنہ نبی علیہ السلام کے بے شمار معجزات روز مرہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے تھے، بلکہ آپ کے یہ معجزے دیگر انبیاء علیہ السلام سے بہت زیادہ ظاہر اور کھلے ہوئے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ اے ہمارے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو، اگر خود تم کو علم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ہم نے انہیں ایسے ہی بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے زیادہ نکل جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ مشرکین اس کے منکر تھے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان اللہ کا رسول ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی تردید کر رہا ہے، فرماتا ہے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب انسان ہی تھے، ان میں ایک بھی فرشتہ نہیں تھا، جیسے دوسری آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، یعنی تجھ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی سب شہروں کے رہنے والے انسان ہی تھے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتَ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا اور انوکھا
اور سب سے پہلا رسول تو ہوں نہیں۔ ان کافروں سے پہلے کے کفار نے بھی نبیوں کے نہ ماننے کا یہی بہانہ بنایا تھا، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا بشر یہدوننا، انسان ہمارا رہبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اچھا تم اہل علم سے یعنی یہودیوں اور نصرانیوں سے اور دوسرے گروہوں سے بھی پوچھ لو کہ ان کے پاس انسانی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے یا فرشتے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ انسانوں کے پاس انہی جیسے انسانوں کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تاکہ لوگ ان کے پاس اٹھ بیٹھ سکیں، ان سے تعلیم حاصل کر سکیں، ان کی باتیں سمجھ سکیں۔ کیا وہ اگلے پیغمبر سب کے سب ایسے جسم کے نہ تھے جو کھانے پینے کی حاجت نہ رکھتے ہوں، بلکہ وہ کھانے پینے کے بھی محتاج تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں آمد و رفت بھی کرتے تھے، یعنی وہ سب انسان تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے اور کام کاج بیوپار تجارت کے لیے بھی بازاروں میں بھی آنا جانا رکھتے تھے۔ بس یہ بات ان کی پیغمبری کے منافی نہیں، جیسے مشرکین کا قول تھا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ رسول کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں آتا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ وہ بھی اس کے ساتھ اس کے دین کی تبلیغ کرتا، فرشتہ اترتا اور وہ بھی اس کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ اس رسول کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ کرتا۔ اچھا یہ نہیں تو اسے کسی خزانے کا مالک کیوں نہیں بنایا گیا، یا اسے کوئی باغ ہی دیا جاتا جس سے یہ بافراغت آرام سے کھاتا پیتا۔ اسی طرح اگلے پیغمبر بھی دنیا میں نہیں رہے، آئے اور چلے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، تجھ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو دوام نہیں بخشا، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا۔ ان کے پاس البتہ اللہ کی وحی آتی رہی، فرشتہ اللہ کے حکم احکام پہنچا دیا کرتا تھا، پھر رب کا جو وعدہ ان سے تھا وہ سچا ہو کر رہا، یعنی ان کے مخالفین اب بوجہ اپنے ظلم کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے سے تباہ اور برباد ہو گئے، اور وہ نجات پا گئے اور ان کے تابعدار کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے رسول کی تابعداری کی، پیروی کی، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اپنایا، رسول کو رسول مانا، رسول کی رسالت کا اقرار کیا، وہ نجات پا گئے۔ اور حد سے گزر جانے والوں کو یعنی نبیوں کے جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ آگے ارشاد باری ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں پکڑتے؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا، بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو گناہگار تھیں، ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کر دیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ،
جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگ گئے. لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم، فرمایا بھاگ دوڑ مت کرو اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں لوٹو. ومساکنکم لعلکم تسألون، اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم تو بہت ہی ظالم نکلے، انکار کرنے والے نکلے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر تو ان کا یہی قول رہا، یہی بات رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے اور بجھے پڑے ہوئے کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی قدر و منزلت پر رغبت دلانے کے لیے فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہاری بزرگی ہے، تمہارا دین، تمہاری شریعت، تمہاری ہی باتیں ہیں. پھر تعجب ہے کہ تم اس اہم نعمت کی قدر کیوں نہیں کرتے اور اس اتنی بڑی شرافت والی کتاب سے غفلت برت رہے ہو. جیسے اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے یہ نصیحت ہے اور تم اس کے بارے میں ابھی سوال کیے جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ہم نے بہت سی بستیوں کے ظالموں کا چورا چورا کر دیا. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی بستیاں ہلاک کر دیں. اور آیت میں ہے کتنی ایک بستیاں ہیں جو پہلے بہت عروج پر اور انتہائی رونق پر تھیں، اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہوا تھا، لیکن پھر وہاں کے لوگوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے ان کا بھی چورا چورا کر دیا، بھس اڑا دیا. آبادی ویرانی سے اور رونق سنسان سناٹے میں بدل گئی. ان کی ہلاکت کے بعد اور لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا. ایک قوم کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، یوں ہی قومیں آتی رہیں، بستی رہیں. جب ان لوگوں نے عذابوں کو آتا دیکھ لیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے عذاب آ گئے، تو اس وقت گھبرا کر فرار کی راہ ڈھونڈنے لگے اور ادھر ادھر دوڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بھاگو اور دوڑو نہیں، لا ترکضوا وارجعوا، اب بھاگو اور دوڑو نہیں، بلکہ اپنے محلات میں، اپنے مکانوں میں اور اپنے عیش و عشرت کے سامانوں میں بیٹھے رہو اور وہیں پر دوبارہ چلے جاؤ تاکہ تم سے سوال جواب تو ہو جائے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کیا یا نہیں. یہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ کے طور پر اور انہیں ذلیل و حقیر کرنے کے طور پر فرما رہا ہے. اس وقت یہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور صاف کہیں گے کہ بے شک ہم کیا تھے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے. لیکن اس وقت کا اقرار کیا ہوگا؟ جب وہ اقرار کریں گے اور توبہ کریں گے تو اس وقت کی توبہ جب موت نزدیک آ جاتی ہے یا جب اللہ کا عذاب نزدیک آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرتے. اس وقت کا اقرار بالکل بے نفع ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر تو یہ اقرار ہی رہیں گے، اقرار کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے گا اور ان کی آواز جو ہے وہ دبا دی جائے گی اور یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، مسل دیے جائیں گے. ان کا چلنا پھرنا، آنا جانا، بولنا چالنا سب ایک دم قلم بند ہو کر رہ جائے گا.